السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ بھارت کے وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فون پر دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات و تعاون اور اسے فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ بدعنوانی اور کرپشن کے خاتمے کے لیے شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ایوارڈ کی تقسیم کل تیونس میں کی جائے گی۔ برطانیہ اینٹی کورونا فائزر بائیونٹیک ویکسین استعمال کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ اور امریکہ میں آج انتخابات کے نتائج کے خلاف اپیلوں کا آخری دن ہے، جسے محفوظ پناہ گاہ کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ ان انتخابات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ نشریے میں تاخیر پر ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں اور خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے نام شیخ ناصر فہد صباح الناصر الصباح کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شامی انقلابی طاقتوں کے اتحاد اور شامی حزب اختلاف کے سربراہ ڈاکٹر نصر موسیٰ الحریری کے نام ملک میں شامی اتحاد کے سفیر جناب نزار حسن الحراکی کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بھارت کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ساتھ ٹیلی فون پر دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات و تعاون، اسے فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے اہم مسائل پر بات چیت کی ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے نام شیخ ناصر فہد صباح الناصر الصباح کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے نام شیخ ناصر فہد صباح الناصر الصباح کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ قطر دنیا کے لیے خطرہ بننے والے سنگین موضوعات و مسائل کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کے اصولوں کو اپنانے میں بھرپور حصہ لے رہا ہے۔ ان میں دہشت گردی ایک بہت بڑا اور خطرناک مسئلہ ہے۔ اب یہاں دوحہ میں دہشت گردی کی روک تھام کے رویوں سے متعلق تصورات کو نافذ کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی مرکز کا افتتاح کر دیا گیا ہے، اور یہ افتتاح اس امر کی عکاسی کرتا ہے کہ قطر اس خطرے کو اس کی جڑوں سمیت اکھاڑ پھینکنے میں بھرپور حصہ لے رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اس موقع پر کہا ہے کہ دوحہ میں اس مرکز کا افتتاح اقوام متحدہ کے ساتھ قطر کے گہرے تعاون کی عکاسی کر رہا ہے۔ قطر اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر بدعنوانی اور کرپشن کا مقابلہ کرنے کی کوششوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بہترین مثال بن چکا ہے، اور اس کی بھرپور ترجمانی کرپشن کے خاتمے کے لیے نمایاں کوششوں پر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ایوارڈ کا دیا جانا ہے۔ اس ایوارڈ کی تقسیم کی 5ویں سالانہ تقریب کل بدھ کے روز تیونس میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے تعاون سے منعقد کی جانے والی اس تقریب میں اقوام متحدہ کے اعلیٰ اہلکاران، اس ایوارڈ کی ہائی کمیٹی کے ممبران، ایوارڈ کے حقداروں کے انتخاب کے لیے مشاورتی کونسل کے ممبران اور متعدد بین الاقوامی مہمان کل اس تقریب میں شرکت کریں گے۔
یہ ایوارڈ ہر سال بدعنوانی اور کرپشن کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر دیا جاتا ہے، اور اقوام متحدہ یہ دن ہر سال دسمبر کی 9 تاریخ کو مناتی ہے۔ جمہوریہ تیونس کے وزیر اعظم جناب ہشام المشیشی سے ملک کے اٹارنی جنرل اور کرپشن کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی وکیل ڈاکٹر علی بن فتیس المری نے ملاقات کی ہے، جو ان دنوں تیونس کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں کرپشن کے خاتمے سے متعلق متعدد موضوعات، قانون کی بالادستی کے شعبے میں مل کر کام کرنے اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ اس سے قبل تیونس کے صدر کے ساتھ بھی اٹارنی جنرل کی ملاقات ہوئی تھی۔ قطر نووا کورونا وائرس کی روک تھام میں اپنی کامیابیوں کے پھل توڑ رہا ہے، اور وزارت صحت کی جانب سے روزانہ اعداد و شمار کی شکل میں ان کامیابیوں کی تفصیلات بتائی جاتی ہیں، اور اس کے تازہ ترین اعلان کے مطابق ملک میں مزید 214 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں، اور مزید 117 اشخاص اس وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 1,37,708 ہو گئی ہے، اور اب جلد ہی اس وائرس کی ویکسین دوحہ پہنچنے والی ہے۔ البتہ اس وقت نظریں برطانیہ کی طرف لگی ہوئی ہیں، جس نے آج سے فائزر بائیونٹیک ویکسین کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ عالمی سطح پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اعلان کر دیا ہے کہ رواں مہینے دسمبر کی 27 تاریخ کو وباؤں سے بچاؤ کی تیاری کا عالمی دن منایا جائے گا۔ یہ مستقبل میں صحت کے کسی بھی بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے موجودہ سبق سیکھنے کے ضمانت کے حصول کی ایک کوشش ہوگا۔ کورونا وائرس کے خلاف عالمی معرکے کے 1 سال بعد عالمی سطح پر یہ دن منایا جائے گا۔ دوسری عالمی خبروں کا آغاز کویت سے کرتے ہیں کہ کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح نے ایک امیری حکم نامے کے ذریعے شیخ صباح خالد الحمد الصباح کو ملک کا وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے، اور انہیں یہ ذمہ داری سونپ دی ہے کہ وہ اپنی کابینہ کی تشکیل کریں اور ان کابینہ کے ممبران کے نام پیش کریں۔ امیر کویت اس سے قبل شیخ صباح خالد الحمد الصباح کا استعفی منظور کر چکے ہیں، جنہوں نے وہاں کی مجلس امہ یعنی پارلیمنٹ کے انتخابات کی تکمیل کے بعد اپنا استعفی امیر کو پیش کر دیا تھا۔ لیبیا کی پارلیمنٹ کے تمام ممبران کا اجلاس آج گڈامس میں ہونا تھا، لیکن اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ادھر اسٹیٹ کی سپریم کونسل نے ہفتر کی فوجوں کی جانب سے فائر بندی کی خلاف ورزی کی مذمت کی ہے کہ ہفتر کی فوجوں نے جنوبی شہر اوباری میں وفاقی حکومت کی فوج کے کیمپ پر حملہ کر دیا تھا۔ اس کونسل کے ایک رکن ابراہیم سہد نے ہفتر کی فوجوں کے اس حملے کو فائر بندی کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایران نے اس کے ایٹمی سمجھوتے پر دوبارہ مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو دوسری جانب فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے ایران کے اس اعلان پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ وہ نتنز نامی تنصیبات میں یورینیم کو افزودہ کرنے کے لیے اضافی آلات نصب کرنے والا ہے۔ اس پر تہران کا کہنا یہ ہے کہ اس نے جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کو ان آلات کی فٹنگ سے آگاہ کر دیا تھا، اور یہ آلات اسی ایجنسی کے انسپیکٹروں کی نگرانی میں لگائے جائیں گے۔ ترکی کے وزیر خارجہ مولود شاویش اوگلو نے کہا ہے کہ ان کا ملک یورپی یونین کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ برتاؤ میں دوہرے معیار اپنائے ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ انقرہ نے یونان کے ساتھ بات چیت کے لیے اسے کئی مواقع دیے ہیں، لیکن یونان ترکی کے ساتھ مل بیٹھنے سے انکار کر رہا ہے۔
عراقی کردستان کی گورنری سلیمانیہ میں متفرق مقامات پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ان مظاہروں میں اب تک کم از کم 2 مظاہرین قتل ہو چکے ہیں اور ایک سرکاری عمارت سمیت 2 عمارتوں میں آگ لگ گئی ہے۔ وہاں کے مظاہرین گزشتہ کئی روز سے مظاہرے کر رہے ہیں کہ وہاں کے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں۔ اس اثناء میں عراقی صدر برہم صالح نے صوبائی حکومت سے کہا ہے کہ وہ شہریوں کے مطالبات سنیں اور اس بحران کو حل کرنے کے لیے بغداد حکومت کے ساتھ ایک جامع سمجھوتا کرے۔ اور امریکہ سے آنے والی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ نو منتخب صدر جو بائیڈن ایک افریقی نژاد ریٹائرڈ امریکی جنرل لوئڈ اوسٹن کو ملک کا نیا وزیر دفاع بنانا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ کسی افریقی نژاد امریکی کو اس عہدے پر تعینات کیا جائے گا۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ حالیہ صدارتی انتخابات کے نتائج پر مسلسل شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ صدارت کی کرسی کے ساتھ چمٹے رہنے کے لیے ٹرمپ کی کوششوں کے دوران ہی آج امریکہ کا محفوظ پناہ گاہ نامی دن بھی آ گیا ہے۔ یہ دن صدارتی انتخابات سے متعلقہ تنازعوں کو عدالتوں کے ذریعے حل کرنے کا آخری موقع ہوتا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ بھارت کے وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فون پر دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات و تعاون اور اسے فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ بدعنوانی اور کرپشن کے خاتمے کے لیے شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ایوارڈ کی تقسیم کل تیونس میں ہوگی۔ برطانیہ اینٹی کورونا فائزر بائیونٹک ویکسین استعمال کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ اور امریکہ میں آج انتخابات کے نتائج کے خلاف اپیلوں کا آخری دن ہے، جسے محفوظ پناہ گاہ کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ ان انتخابات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔